بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم خلاصۃ النو حصہ دوم کا الدرس الخامس والاربعون شروع کر رہے ہیں۔ 45واں سبق ہے یہ، اور 45واں سبق یہ مصدر کا بیان ہے۔ مصدر کا بیان ہے یہ۔ مصدر کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیں یہ کہ مصدر جو ہے یہ اصل ہے اور فعل اس کی فرع ہے۔ مصدر سے ہی ساری چیزیں نکلا کرتی ہیں۔ تو فرماتے ہیں مصدر کسے کہتے ہیں؟ جو اسم فقط حدث کا معنی جو اسم فقط حدث پر دلالت کرتا ہو اور اس سے دوسرے صیغے بتا رہے ہیں، اور اس سے دوسرے صیغے مثلا فعل، اسم فاعل، اسم مفعول وغیرہ بنتے ہوں، اسے مصدر کہتے ہیں۔ تو کیا تعریف ہوئی؟ جو اسم فقط حدث یعنی معنی پر دلالت کرتا ہو، اس کے اندر زمانہ نہیں ہوتا، فقط حدث پر دلالت کرتا ہو، اس سے دوسرے صیغے فعل، اسم فاعل، اسم مفعول وغیرہ بنتے ہوں، اسے مصدر کہتے ہیں۔ جیسے نصرن یہ مصدر ہے، اس مصدر سے نصرہ بھی بنتا ہے فعل، اسی مصدر سے ناصرن اسم فاعل بنے گا، اسی مصدر سے منصورن اسم مفعول، انصرو وغیرہ سب بنیں گے۔ اسی طرح جلوس مصدر ہے، یہ اس سے بھی جلس فعل، جالسن اسم فاعل اور مجلوس اسم مفعول وغیرہ سب بنیں گے اس سے۔ تو یہ ہے کہ مصدر سے جو ہے فعل وغیرہ سب بنتے ہیں، اور اسم فاعل، اسم مفعول وغیرہ۔ اب یہ ہوتا ہے کہ دوسری جگہ یوں تعریف بھی کی جاتی ہے اس کی، وہ اسم ہے جس سے ایسا معنی سمجھ میں آئے جو دوسرے کے ساتھ قائم ہو اور اس سے افعال مشتق ہوتے ہوں۔ اب آئیے یہاں بیان کر رہے ہیں، قواعد و فوائد بیان کر رہے ہیں۔ مصدر تین طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ مصدر تین طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ نمبر ایک، اضافت کے ساتھ، جیسے حسنا قیام زیدن، زید کا کھڑا ہونا اچھا ہے۔ تو یہاں پر مصدر اضافت کے ساتھ استعمال ہوا یہاں پر کہ قیام یہ مصدر ہے اور اضافت ہوئی اس کی زید کی طرف، تو یہ مصدر جو ہے مضاف ہے اور زیدن اس کا فاعل جو ہے مضاف الیہ۔ تو کیا کرتا ہے یہ مصدر اگر مفعول مطلق نہ ہو تو اپنے فعل کا عمل کرتا ہے، یعنی اگر لازم ہو تو فاعل کو رفع دے گا، اور اگر متعدی ہو تو مفعول بھی کو نصب دیتا ہے۔ تو جب اضافت کی صورت میں مضاف ہو کر کے استعمال ہوتا ہے اپنے فاعل، تو اس کو کہیں گے یہ فاعل ہے، زید اس کا فاعل ہے۔ قیام یہ مصدر ہے اور زید اس کا فاعل ہے، اور مصدر عام طور پر مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے، تو کہیں گے کہ اضافت کے ساتھ یہ استعمال ہے۔ پہلی صورت ہوئی اضافت کے ساتھ، جیسے قیام زیدن، قیام یہ مصدر اضافت کے ساتھ استعمال ہوا۔ نمبر دو، تنوین کے ساتھ مصدر کا استعمال ہوتا ہے، جیسے حسنا قیام زیدن، زید کا کھڑا ہونا اچھا ہے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں کہ حسنا یہ فعل ہے اور قیام یہ مصدر ہے، اور مصدر یہ تنوین کے ساتھ استعمال ہے، اور زیدن اس کا یہ فاعل ہے، زیدن یہ اس کا فاعل ہے۔ نمبر تین ہے الف لام کے ساتھ، اضافت کے ساتھ، تنوین کے ساتھ اور الف لام کے ساتھ، جیسے حسن القیام زیدن، یہاں پر القیام یہ مصدر ہے اور الف لام کے ساتھ استعمال ہے، اور زیدن یہ اس کا فاعل ہے۔ تو یہ تین طرح سے اس مصدر کا استعمال ہوتا ہے، اضافت کے ساتھ، تنوین کے ساتھ اور الف لام کے ساتھ۔ اب نمبر دو قاعدہ بیان کر رہے ہیں، فعل لازم کا مصدر فعل لازم کی طرح اور فعل متعدی کا مصدر فعل متعدی کی طرح عمل کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر مصدر مفعول مطلق نہ ہو، مفعول اصغر اور مفعول مطلق نہ اپنے فعل کا عمل کرتا ہے، یعنی فعل کا عمل یعنی اگر لازم ہو تو فاعل کو رفع دیتا ہے، اور اگر فعل متعدی ہو، فعل متعدی کا مصدر ہو تو فعل متعدی کی طرح عمل کرتا ہے۔ فعل لازم کا جس طرح فعل لازم اپنے فاعل پر پورا ہو جاتا ہے، اسی طرح فعل لازم کا جو مصدر ہوگا وہ بھی صرف فاعل پر پورا ہو جائے گا، اپنے فاعل کو رفع دے گا۔ اور فعل متعدی کا مصدر ہوگا، جس طرح فعل متعدی فاعل کو رفع مفعول کو نصب دیتا ہے، تو اسی طرح فعل متعدی کا مصدر فعل متعدی کی طرح عمل کرے گا، یعنی مفعول بھی کو نصب دے گا۔
اب یہاں پر دیکھیں آپ مثال، حسنا ذہاب زید، یہ حسنا زید کا جانا اچھا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ ذہاب یہ مصدر ہے، فعل لازم کا مصدر ہے، ذہابہ فعل لازم ہے اور اس کا مصدر یہ ذہاب مصدر ہے، اور جب جس طرح فعل لازم اپنے فاعل پر پورا ہو جاتا ہے، اسی طرح فعل لازم کا مصدر بھی فعل لازم کی طرح عمل کرے گا، فاعل پر پورا ہو گیا کہ ذہاب اس کا یہ فعل ہے، ذہاب مصدر ہے اور زیدن یہ اس کا فاعل ہے، تو اپنے فاعل کو رفع دے رہا ہے یہ۔ اور دوسری مثال ہے حسنا تعلیم زید بکرن، اب یہاں دیکھیں کہ زید کا بکر کو تعلیم دینا اچھا ہے، تو یہاں تعلیم یہ مصدر ہے اور یہ فعل متعدی کا مصدر ہے، فعل متعدی کا مصدر فعل متعدی کی طرح عمل کرتا ہے، فاعل کو رفع مفعول کو نصب دیتا ہے، تو تعلیم یہ مصدر ہے اور زیدن اس کا فاعل ہے اور بکرن اس کا یہ مفعول ہے جو اس کو نصب دے رہا ہے۔ تو کیا نکلا حاصل کہ مصدر اگر فعل لازم کا مصدر ہو تو فاعل کو رفع، اور اگر متعدی کا ہو تو مفعول بھی کو نصب دیتا ہے، جیسے کہ پہلی مثال میں ذہاب فعل لازم کا مصدر ہے تو زید فاعل کو رفع دیا، اور دوسری مثال میں تعلیم یہ فعل متعدی کا مصدر ہے تو زید فاعل کو رفع اور بکر مفعول کو نصب دیا اس نے۔ نمبر 3، مصدر فاعل یا مفعول کی طرف مضاف ہو تو فاعل یا مفعول لفظاً مجرور ہو جائے گا۔ مصدر فاعل یا مفعول کی طرف مضاف ہو، آپ مثال دیکھیں کہ پہلی یہاں پر اضافت کے ساتھ ہو، تو یہاں جب مصدر مضاف ہو تو وہاں پر ایسی صورت میں فاعل جو ہے لفظاً یا مجرور ہے۔ اسی طرح مصدر اگر مضاف ہو تو ایسی صورت میں مفعول یا فاعل لفظاً مجرور ہو جائیں گے۔ نمبر 3 ہے مصدر فاعل یا مفعول کی طرف مضاف ہو تو فاعل یا مفعول لفظاً مجرور ہو جائے گا، جیسے آپ مثال دیکھیں حسنا اکرام زید بکرن، زید کا بکر کی تعظیم کرنا اچھا ہے، یہاں پر اکرام یہ مصدر ہے اور یہ مضاف ہے اور زیدن یہ اس کا فاعل ہے، اور فاعل یہ لفظاً جو ہے مجرور ہے، تو مصدر یہ فاعل کی طرف مضاف ہے زید کی طرف، تو اس لیے زیدن یہ اس کا فاعل لفظاً مجرور ہے۔ دوسری مثال حسنا اکرام بکرن زیدن، یہاں پر اکرام یہ مصدر ہے اور مضاف ہے، بکرن یہ مفعول کی طرف مضاف ہے اور یہ بکرن یہ اس کا مفعول ہے اور مفعول یہاں لفظاً مجرور ہے، اور زیدن یہ اکرام کا فاعل ہے، زید کا بکر کی تعظیم کرنا اچھا ہے، تو اکرام یہ مصدر مضاف ہے اور یہ مفعول کی طرح مضاف ہے، تو لہذا مفعول لفظاً یا مجرور ہے۔ تو فیار فرمایا کہ فاعل یا مفعول کی طرح مضاف ہو تو فاعل یا مفعول لفظاً مجرور ہوتا ہے، جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں۔ نمبر 4 ہے مصدر کا فاعل یا مفعول بھی کبھی محذوف ہوتا ہے، مصدر کا فاعل یا مفعول بھی کبھی محذوف ہوتا ہے، جیسے اکل رمان اکل زیدن، پہلی والی جو مثال ہے اکل رمان، اس میں جو مصدر اکلو ہے اس کا جو فاعل ہے وہ فاعل محذوف ہے جو کہ اصل میں زید ہے، اکلو زیدن رمان، تو مفعول مصدر کا فاعل یا مفعول کا محذوف ہوتا ہے، تو اکلو پہلی والے مثال میں جو ہے اکلو مصدر کا جو فاعل زید ہے وہ محذوف ہے۔ دوسری مثال میں اکلو زیدن میں یہاں اکلو کا جو مفعول ہے زید یہ اس کا فاعل ہے مصدر ہے اور مصدر کا یہ فاعل زید ہے اور اس کا مفعول جو رمان ہے وہ یہاں پر محذوف ہے، تو اکلو زیدن رمان، تو اکلو جو مصدر ہے اس کا فاعل یا مذکور ہے یا زید اور اس کا مفعول رمان یا محذوف ہے، تو مصدر کا فاعل مفعول کا محذوف ہوتا ہے، پہلی مثال میں مصدر کا فاعل زید محذوف ہے، دوسری مثال میں مصدر کا مفعول رمان محذوف ہے۔ نمبر 5 مصدر کی 2 قسمیں، مصدر صریحی، مصدر صریحی کسے کہتے ہیں؟ وہ جو صراحتاً مصدر ہو، یعنی اس میں کوئی کسی تعویل کی وجہ سے مصدر نہ ہو، بغیر وہ صراحتاً مصدر ہو، جیسے فتح یہ مصدر ہے، فتح یفتح سے فتح مصدر ہے، سرا اکرام باب فعال کا مصدر یہ بھی صریح مصدر ہے، تعلیم یہ باب تفعیل کا یہ تعلیم مصدر ہے، تو یہ تینوں جو ہیں مصدر یہ صریح ہیں۔ نمبر 2 مصدر معول، مصدر معول وہ جو صراحتاً تو مصدر نہ ہو
لیکن مصدر کی تعویل یعنی معنی میں ہو، صراحتاً مصدر تو نہ ہو لیکن مصدر کی تعویل معنی میں ہو، جیسے یسرنی ان زیدن مخلص، یہ مجھے زید کا مخلص ہونا خوش کرتا ہے، یا ان زیدن مخلص، یہ پورا جو ہے یہ پورا مصدر کی تعویل میں ہو کر، مصدر تو نہیں ہے پورا یہ لیکن یہ پورا مصدر کی تعویل میں، اب کہیں گے یہاں ان زیدن مخلص یہ پورا ہے، یہ اخلاص زیدن کے معنی میں، تو یہاں پورا ان زیدن مخلص یہ اخلاص زید یہ مصدر کی تعویل میں ہے، تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ان زیدن مخلص میں مصدر کی تعویل میں ہو کر کے یہ مصدر معول کہیں گے، اسے مصدر معول، یہاں ان زیدن مخلص یا اخلاص زیدن کے معنی میں، لہذا یہ مصدر معول ہے۔ اب نمبر 6 بیان کر رہے ہیں، مصدر معول حرف مصدر ان اور ما بعد سے مرکب ہوتا ہے، تو کیا بیان کیا انہوں نے؟ مصدر معول حرف مصدر یعنی ان ہے اور ما بعد سے مرکب ہوتا ہے، جیسے کہ آپ مثال میں دیکھ رہے ہیں کہ ان آ گئے، یہاں پر مصدر معول کے لیے ضروری ہے ان آ جائے یا ما آ جائے، اور ما بعد والا پورا جملہ مل کر کے، اب چاہے وہ جملہ مبتدا خبر سے مل کر کے ہو یا فعل فاعل سے مل کر کو، تو وہ ایسی صورت میں وہ مصدر معول بنتا ہے۔ تو مصدر معول کے لیے ضروری ہے کہ ان یا ما ہے اور اس میں ما بعد والا سے مل کر کے، اسم و خبر سے مل کر کے عام طور پر یہ مصدر معول بنتا ہے۔ تو زیدن یہ دیکھیں کہ یہاں زیدن اس کے اسم اور مخلصن یہ خبر ہے، اور اسم و خبر سے مل کر کے پھر یہ مصدر معول بنے گا، مرکب ہوتا ہے۔ یہ سبق ہو گیا۔ اب آئیے اس کی ہم جو تمہارے طریقہ کار ہیں کہ ہم دوسری اور تیسری تمرین حل کرتے ہیں اس کی، تو دوسری تمرین کی طرف چلتے ہیں۔ دوسری تمرین جو ہے غلطی کی نشاندہی کریں۔ نمبر 2 غلطی کی نشاندہی کریں۔ نمبر 1 ہے اس کے اندر جو غلطی رہتی ہے اس غلطی کو صحیح کر کے جملے کو درست کرنا رہتا ہے۔ دیکھیں نمبر 1 جو اسم معنی پر دلالت کرے اسے مصدر کہتے ہیں۔ یہ غلط ہے، ہم نے جو کہ مصدر کی تعریف پیچھے یہ پڑھی ہے کہ جو اسم کسی معنی پر دلالت کرے، جو اسم بلکہ ہم کہیں گے جو اسم فقط حدث پر دلالت کرے، جو اسم حدث پر دلالت کرتا ہو اور اس سے دوسرے صیغے بنتے ہوں۔ ایک بار دیکھیں یہاں دی تھی، جو اسم فقط حدث معنی پر دلالت کرتا ہو اور اس سے دوسرے صیغے بنتے ہوں اسے مصدر کہتے ہیں۔ جو اسم فقط حدث پر دلالت کرتا ہو اور اس سے دوسرے صیغے بنتے ہوں اسے مصدر کہتے ہیں۔ نمبر 2 ہر مصدر فاعل کو رفع اور مفعول بہ کو نصب دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ہوگا کہ فعل متعدی کا مصدر فاعل کو رفع اور مفعول بہ کو نصب دیتا ہے۔ فعل متعدی کا مصدر، ہر مصدر نہیں، فعل متعدی کا مصدر فاعل کو رفع مفعول بہ کو نصب دیتا ہے، کیونکہ ہر مصدر تو نصب نہیں دیتا مفعول کو بلکہ وہ فاعل پر پورا ہو جاتا ہے، تو یہاں کہیں گے فعل متعدی کا مصدر فاعل کو رفع مفعول بہ کو نصب دیتا ہے۔ نمبر 3 مصدر 2 طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ مصدر 2 طرح سے استعمال ہوتا ہے، یہ غلط ہے، بلکہ ہم نے یہاں پڑھا کہ مصدر 3 طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے مصدر 3 طرح سے استعمال ہوتا ہے، مصدر 3 طرح سے استعمال ہوتا ہے، 2 کی جگہ 3 کہہ دیں۔ نمبر 4 حرف مصدر کا ما بعد مصدر معول کہلاتا ہے۔ تو بلکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ تھا کہ مصدر معول حرف مصدر اور ما بعد سے مرکب ہوتا ہے۔ مصدر معول یا کہیں گے مصدر معول حرف مصدر اور ما بعد سے مرکب ہوتا ہے۔ مصدر معول حرف مصدر اور ما بعد سے مرکب ہوتا ہے۔ تمرین نمبر 3 کے اندر یہ بیان کر رہے ہیں کہ مصدر صریح اور مصدر معول کی شناخت کیجیے۔ نمبر 1 جملہ ہے حاولت کتابۃ رسالۃ۔
حاولتو کتابۃ رسالتن، میں نے کوشش کی ایک رسالے کو لکھنے کی. یہاں کتابۃ یہ مصدر صریح ہے، اور مصدر صریح ہے یہ اضافت کے ساتھ استعمال ہے اور اپنے مفعول کی طرح. حاولتو کتابۃ رسالتن، یہاں مصدر اضافت کے ساتھ استعمال ہوا ہے. کتابت یہ مصدر ہے اور یہ مضاف ہے رسالت کی طرف، اور کتابت یہ مصدر صریح ہے، کیونکہ مصدر معول کے لیے ضروری ہے کہ انا یا ما وغیرہ سے مل کر کے مرکب ہو. نمبر 2 ہے سرنی انہو عالم، مجھے اس کے عالم ہونے نے خوش کیا. اب یہاں دیکھیں کہ یہ انہو میں انہو عالم یہ پورا جو ہے مصدر معول ہے، کیونکہ یہ انا اپنے اسم و خبر سے مل کر کے یہ مرکب ہے، اپنے اسم و خبر سے مل کر کے مرکب ہے اور پھر سرا کا فاعل بنے گا. تو سرنی انہو عالم، انہو عالم یہ مصدر معول ہے، انہو عالم یہ مصدر معول ہے کیونکہ انا اپنے اسم و خبر سے مل کر مرکب ہے، تو یہ مصدر معول ہوا. نمبر 3 الغیبۃ ذکرک اخاک بما یکرہ، غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کو اس چیز سے یاد کرو جو اسے ناپسند ہو، جو اسے ناپسند ہو. تو یہاں پر دیکھیں ذکر کا یہ مصدر ہے اور مصدر صریح ہے، یہاں انا وغیرہ سے مل کر کے مرکب نہیں ہے، تو ذکر کا یہ مصدر صریح ہے اور کہیں گے کہ یہ مضاف ہے کاف کی طرف. ذکر مصدر صریح ہے، مضاف ہے. نمبر 4 ہے الحمدللہ علی ما انعم، تو اس تمام تعریف اللہ کے لیے اس پر جو اس نے انعام فرمایا. تو یہاں الحمد یہ مصدر ہے اور مصدر صریح ہے، مصدر صریح ہے اور اس کا جو الف لام کے ساتھ استعمال ہے. یہاں پر 3 طرح تھے، الف لام کے ساتھ، اضافت کے ساتھ، تنوین کے ساتھ. تو یہاں مصدر ہے حمد اور مصدر صریح ہے، انا کے ساتھ مرکب نہیں ہے، الف لام کے ساتھ ہے. نمبر 5 اعجبنی ان افوتا، اعجبنی ان افوتا مجھے تیرا معاف کرنا پسند آیا، مجھے تمہارا معاف کرنا پسند آیا. تو یہاں پر ان افوتا، یہ ان افوتا یہ مصدر معول ہے، کیونکہ یہ ان اپنے ما بعد سے مل کر کے مرکب ہو کر اعجب کا فاعل ہے. ان افوتا یہ ان اپنے ما بعد فعل فاعل سے مل کر، ما بعد فعل فاعل سے مل کر کے اعجب کا فاعل ہے اور ان مصدر معول ہے. نمبر 6 وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، ان تصوموا، تو یہ ان تصوموا خیر لکم اور تمہارا روزہ رکھنا بہتر ہے تمہارے لیے. ان تصوموا تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے. ان تصوموا یہ جو ہے مصدر معول ہے، کیونکہ یہ اپنے ما بعد صوم اور فعل فاعل سے مل کر، ما بعد فعل فاعل سے مل کر کے مرکب ہے، تو یہ کہیں گے مصدر معول ہے، مصدر معول ہے، ان ما بعد سے مل کر کے مرکب ہے. نمبر 7 من البر ان تکف لسانک، تمہارا اپنی زبان کو روک لینا یہ بھی نیکی ہے، تمہارا اپنی زبان کو روکنا نیکی سے ہے. یہ ان تکف لسانک یہ جو ہے کہہ دیں گے کہ من البر یہ خبر بن جائے گی، خبر مقدم، اور ان تکف لسانک یہ اس کا مبتدا بنے گا. اب یہ کہیں گے ان جو ہے اپنے ما بعد فعل فاعل اور مفعول سے مل کر کے، ما بعد فعل فاعل سے مل کر کے یہ مصدر معول ہے. ان تکف لسانک کا مصدر معول ہے، ما بعد فعل فاعل سے مل کر کے مرکب ہے، تو مصدر معول ہوا یہ. تو یہ جو ہے ہمارا جو سبق تھا آج کا، سبق نمبر 45 آج یہ مکمل ہو گیا ہمارا یہ سلسلہ آپ کو کیسا لگا ضرور کامنٹ باکس میں لکھ کر ارسال کریں. اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں. ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی ثواب میں شریک ہو جائیں. جزاکم اللہ خیرہ.